سبحان اللہ، طٰہٰ کیا ہے؟ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ یہ اشارہ ہے یا طاہر یا ہادی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر پرآشوب دور میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے میں نے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو کھڑے رہتے تھے، آپ کے پیر مبارک پر برہم آ جاتا تھا۔ اس سورت کا بیشتر حصہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر مشتمل ہے، اور یہ واقعہ چونکہ پہلے گزر چکا ہے تو مختصراً ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب زندگی، ابتدائی زندگی فرعون کے محل میں گزری، اور پھر بعد میں جب حالات آئے، مشقتیں آئیں تو بکریاں چرانی پڑ گئیں، پھر بعد میں عنایت ہوئی تو نبوت مل گئی، پھر مبعوث ایسی قوم کی طرف ہوئے کہ جو قوم جو تھی نہ کیا تھی، نہ قدر قوم تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کی زندگی کے اندر ظاہری طور پر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت توحید کے بعد فرمایا ان ارسل معی بنی اسرائیل۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریک آزادی سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے پاس بھیجو، ان کو تم غلام بنا کر مت رکھو۔ اور یہ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل اصل میں تو شام کے تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بلوایا تھا والد کو اور ان کے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، تو اس کے بعد بنی اسرائیل یہاں رہ گئے، پھر بعد میں انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، تو کہتے ہیں تم مجھے دو، ہم اپنے وطن چلتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آزادی بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو پہلے دعوت دیتے ہیں، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر 40 سال کے قریب وہاں رہتے ہیں، کہاں پر؟ مصر میں، لیکن اللہ نے ان کو تورات نہیں دی۔ تورات جب دی جب فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے آزادی ہوتی ہے، جب تک آزادی نہ ہو تو اللہ کی کتاب پر عمل کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات دیکھیں ہمارے اکابر نے، خصوصاً حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے بڑی مشقتیں سہی آزادی کے لیے۔ انہوں نے کہا آزاد ہونا چاہیے آدمی کو۔ اس صورت کے آخر میں ایک چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا حق جل شانہ نے، اور ایک لفظ فرمایا وعصا آدم ربہ فغوی، چوک ہو گئی آدم سے اپنے رب کے حکم کی، پس وہ بہک گئے۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں 2-3 اصول یاد رکھیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ متکلم اور مخاطب کے بدلنے سے کلام کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ باپ سخت بات کہہ سکتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن باپ کی ابتدا بیٹا نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو وہ بے ادبی ہوگی، باپ کرے گا تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ ایک تو اس بات کو سمجھیں، حق جل شانہ جو فرمائیں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ حق جل شانہ نے جو کچھ انبیاء کے بارے میں، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ نقل تو کیا جا سکتا ہے بطور اخبار کے، بطور انشاء کے کوئی نہ کہے، ہے تو علمی اصطلاح، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اخبار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا، یہ تو خبر ہو گئی۔ انشاء کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کہے کہ آدم علیہ السلام یوں تھے، یہ ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام معصوم ہیں،
اور گناہ اس سے پہلے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو ایسی آیات کی تعویل کی جاتی ہے اور ایسی آیات کا ایسا معنی بیان کیا جاتا ہے جس سے انبیاء کی عصمت پر حرف نہ آئے۔ آج کل کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو مفکر اسلام کہتے ہیں، وہ انبیاء کے بارے میں بسا اوقات غیر مختار طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ انبیاء کا احترام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد صحابہ کا اکرام ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔